جو عدوِ باغ ہو برباد ہو، چاہے وہ گلچی ہو یا صیاد ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کی اس تقریب کے صدر محترم، قائد محترم، نواسہ امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد کفیل بخاری دامت برکاتہم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے اور کارکنوں کو آئندہ کام کرنے کے حوالے سے ان کی رہنمائی فرمائیں۔ امیر محترم سید محمد کفیل بخاری دامت برکاتہم، نعرہ تکبیر، بلند کر کے ذرا نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، حاضرین مجلس احرار اسلام، شہدائے جنگ یمامہ، شہدائے 1953، شہدائے ناموس صحابہ، صدق صدیق، عدل فاروق، حیائے عثمان، شجاعت علی، علم حسن، شہادت حسین، سیاست امیر معاویہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حکومت الہیہ، حکومت الہیہ، غداران پاکستان مرد آباد، غداران پاکستان، غداران ختم نبوت مرد آباد۔ نعرہ تکبیر، قائد احرار سید محمد کفیل بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين۔ سب حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز طلباء، مجلس احرار اسلام کے کارکنوں، آج 29 دسمبر ہے اور 2024 ہے۔ گویا کہ یہ سال ختم ہو رہا ہے۔ آج سے 95 سال قبل 29 دسمبر 1929 کو دریائے راوی کے کنارے لاہور میں تحریک آزادی کے رہنما جمع ہوئے۔ یہاں
کانگریس ایک بڑی جماعت تھی ہندوستان کی، اس کا اجلاس تھا اور اس سے وابستہ لوگ بھی جمع تھے اور جو اس سے وابستہ نہیں تھے وہ بھی وہاں جمع تھے۔ ملک میں آزادی کی جد و جہد کی جو تحریک تھی وہ اپنے عروج پر تھی اور کچھ معاملات طے کرنے تھے، اس لیے وہاں سب لوگ جمع تھے اور مسلم لیگ کے حضرات بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ انہی رہنماؤں میں امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر علی خان، خواجہ عبد الرحمن غازی، یہ لوگ وہاں موجود تھے۔ مولانا سید محمد داود غزنوی، عزی قبیل کچھ اور حضرات بھی تھے۔ تو اس موقع پر کانگریس کے رہنما پنڈت جواہر لال نہرو، ان کی رپورٹ تھی جو آزادی کے حوالے سے ایک سابقہ پالیسی تھی، اس کو ختم کیا گیا اور اس کو دریائے راوی کی لہروں کے سپرد کر کے نئی پالیسی کامل آزادی کی قرارداد جو ہے وہ منظور کی گئی کہ اب ہم ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں، انگریز کو یہاں سے جانا چاہیے۔ چنانچہ اسی موقع پہ یہ رہنما جمع ہوئے اور انہوں نے مجلس احرار اسلام کے نام خوش نام سے ایک جماعت جو ہے اس کو قائم کیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے۔ محدث العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر ایک ایسی جماعت معرض وجود میں آنی چاہیے جو آزادی کی تحریک میں سیاست کے محاذ پر، دعوت اور تبلیغ کے محاذ پر اور ختم نبوت کے محاذ پر ایک بھرپور جد و جہد کرے، اور ان کی نگاہیں جو ہیں وہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری پر مرتکز تھی۔ یوں تو بظاہر 1929 میں یہ جماعت قائم ہوئی، لیکن اس جماعت کے جو رہنما تھے وہ 1919 سے ملک کی قومی تحریکوں کے اندر، آزادی کی جد و جہد کے اندر اور خصوصاً تحریک خلافت کے اندر، خلافت کی بحالی کی تحریک جو خلافت عثمانیہ امت کی وحدت کی علامت تھی اور ترکی اس کی قیادت کر رہا تھا، اس کو ختم کیا انگریز نے اور کمال پاشا اتاترک کو وہاں لائے جس نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اس خلافت کی بحالی کی جد و جہد، انگریز سے مطالبہ کہ اس کو باقی رکھا جائے اور بحال کیا جائے، وہ امت مسلمہ کی وحدت کی علامت ہے کہ دنیا کے تمام تقریباً اسلامی ممالک اسی خلافت کے ہی زیر اثر چل رہے تھے، مل جل کے متحد ہو کے۔ تو یہ ہمارے رہنما تحریک خلافت میں بھرپور ایک جد و جہد کر رہے تھے 1919 سے، اور اگر وہ 10 سال ملائے جائیں تو عیسوی اعتبار سے 110 سال ہماری جماعت کو ہو گئے۔ مجلس احرار اسلام کا نام بھی خلافت کی تحریک کی جو جد و جہد تھی اس کے اندر ترکوں نے اس کو ترکان احرار کے عنوان سے وہ جد و جہد کر رہے تھے کہ ہم آزادی، احرار کا معنی آزاد، تو آزادی کی جد و جہد کرنے والے ترک، تو وہیں سے یہ نام لیا گیا۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے رسالے الہلال کے اندر خلافت کی جو خبریں شائع کیا کرتے تھے اس کا عنوان بھی یہی تھا، احرار اسلام کی خبریں،
احرار اسلام کے اجتماعات یا اتنا ہی لکھا ہوتا تھا احرار اسلام، تو وہاں سے یہ نام لیا گیا اور حریت پسند لوگ جو ہیں وہ جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جماعت نے چند دنوں میں ہی شہرت کے عظیم رتبے کو حاصل کیا، اور یہ ایسے نہیں ہوا جیسے میں نے عرض کیا کہ 10 سال پہلے ان رہنماؤں کی ایک جد و جہد موجود تھی۔ یہ مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ مل کے خلافت کی تحریک چلا رہے تھے، تو لوگ ان سے واقف تھے، لوگ ان کی محنت سے واقف تھے، لوگ ان کے کردار سے واقف تھے، لوگ ان کی جد و جہد کو جانتے تھے، ان کے خلوص پر اعتماد کرتے تھے۔ تو دسمبر کی آخری تاریخ میں مجلس احرار اسلام قائم ہوئی، اور ساتھ ہی آگے 1930 شروع ہو گیا، اور 3 مہینے کے بعد یہ لوگ آزادی کشمیر کی تحریک کا جھنڈا بلند کر کے کشمیر میں داخل ہو گئے۔ یعنی ایک جماعت قائم ہوئی ہے، اگر تو یہ کوئی بالکل نئے لوگ تھے، کوئی نیا کام تھا، تو 3 مہینوں کے اندر پورے ہندوستان کے اندر اس جماعت کو شہرہ مل جانا، اس کو اتنا عروج مل جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو تیسرے مہینے میں یہ لوگ کشمیر میں داخل ہوئے، وہاں ڈوگرا راج تھا ہندوؤں کا، مسلمانوں پر مظالم تھے، آزادی کی تحریک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی، پھر 1931 میں 32 میں عروج پر چلی گئی، مجلس احرار اسلام اس تحریک میں شامل ہوئی۔ 2 وجوہات تھی، ایک وجہ کہ وہاں کے ظالم ہندو حکمران سے مسلمانوں کے حقوق کو بازیاب کرانا، ان کی عزت کو بحال کرنا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، اور دوسرا عنوان تھا کہ وہاں پر قادیانیت، وہ قادیانی حضرات اپنے باطل مذہب کی تبلیغ میں مصروف تھے، اور یہ جھوٹا عقیدہ بنا کر، مذہب بنا کر وہ چل رہے تھے کہ سری نگر کشمیر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، وہ فوت ہو گئے۔ مجلس احرار اسلام نے دونوں محاذوں پر کام کیا، اور ڈوگرا راج کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور مسلمانوں کے مطالبات تسلیم کیے گئے، اور اسی طرح قادیانیوں کی سازشوں کو بھی ناکام کیا۔ یہاں تک ہوا کہ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین نے علامہ اقبال جیسے ایک ذہین اور پڑھے لکھے آدمی، ایک بڑے شاعر، بڑے ادیب، اس کو دھوکہ دے کے ایک کشمیر کمیٹی بنائی اور اس کا سیکرٹری بنا دیا ان کو، اور اس کشمیر کمیٹی کا صدر دفتر قادیان میں بنا دیا۔ تو مجلس احرار اسلام کے اکابر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ علامہ اقبال کے سامنے قادیانی فتنہ جو ہے اس کو واضح کیا، اور ان کے ذہن میں اگر کہیں کوئی ان کے لیے نرم گوشہ تھا یا کوئی افہام و تفہیم کا معاملہ تھا، تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال سے مسلسل ملاقاتیں کر کے ان کو فتنہ قادیانیت سے آگاہ کیا۔ اس کا اعتراف مکاتب اقبال کے اندر علامہ اقبال خود کرتے ہیں۔ ایک خط کے اندر انہوں نے لکھا کہ آج قبلہ مولوی سید عطا اللہ شاہ بخاری میرے پاس تشریف لائے، اور عقیدہ ختم نبوت پر بڑی تفصیل کے ساتھ ان سے بہت سیر حاصل گفتگو آج ہوئی۔ تو یہ ہماری جد و جہد کا ایک آغاز تھا، اللہ کے فضل و کرم سے جماعت بن گئی، جماعت میں رہنما آ گئے، ہر مسلک کا آدمی مجلس احرار کے اندر شامل تھا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حتیٰ کہ معتدل شیعہ جو تبرہ بازی اور خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، وہ بھی مجلس احرار میں شامل تھے۔ مولانا مظہر علی اظہر خاص طور پر ان کے رہنما تھے، اور وہ مجلس احرار میں شامل ہوئے۔ وہ صرف مولوی بھی نہیں تھا،
وکیل بھی تھا، وکیل بھی ٹاپ کا تھا، بیرسٹر تھا وہ، اور ان کے مذہب کا پورا مولوی تھا، اور انہوں نے پوری زندگی سب نے مل کے احرار کے رہنماؤں نے امت کو جوڑنے کی کوشش کی، امت کو متحد کرنے کی کوشش کی، اور متحد ہو کر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی جد و جہد کو آگے بڑھایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پھر تحریک ختم نبوت کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور قادیان میں سب سے پہلے یہ جماعت پہنچی ہے۔ مجلس احرار اسلام شعبہ تبلیغ قائم کیا، اور اس کے ذریعے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کی محنت کی۔ معاشی طور پر وہاں کے مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے وہاں پر کارخانہ لگایا کپڑے کا، کھڈیوں کا، اور اس میں مسلمانوں کو کہا کہ آپ آئیں، کام سیکھیں، کام کریں، آپ کو ہم زیادہ یہاں پر جو ہے وہ اس کا مشاہرہ دیں گے اور زیادہ آپ کو پیسے دیں گے، قادیانیوں کے دھوکے سے بچیں، وہاں سے نکل آئیں۔ وہاں پر مسلمانوں اور غریب لوگ جو ہیں، جو غیر مسلم بھی تھے، وہاں سکھوں کی آبادی زیادہ تھی، ان کے کھانے کے لیے 2 ٹائم کھانا جو ہے اس کا لنگر قائم کیا۔ یہ ایک سماجی خدمت تھی، اور کوئی مصیبت آ گئی تو اس کے اندر مجلس احرار سب سے آگے تھی۔ تو ہمارے جماعت کے رہنماؤں نے جو اہداف مقرر کیے، اس میں سب سے پہلا کام تھا انگریز سے آزادی، دوسرا یہ تھا اپنے عقیدے کا تحفظ، اور تیسرا یہ تھا کہ اسلام کے مقابلے میں جتنی بھی قوتیں منصوبہ بند ہو کر سازشیں کر کے ہم اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کا مقابلہ علمی انداز سے بھی اور اجتماعی قوت کے اعتبار سے بھی۔ اور چوتھا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کو معاشی طور پر ان کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، اور پانچواں کام یہ تھا کہ ان کی تعلیم کا انتظام کر کے ان کے اندر دینی شعور پیدا کرنا۔ تو مدارس بھی قائم کیے، اور شعبہ خدمت خلق بھی قائم کیا، شعبہ تعلیم، شعبہ خدمت خلق، شعبہ تبلیغ، اور سیاست کے اندر وہ پہلے ہی کھڑے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجلس احرار اسلام نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مختلف شہروں میں جو مسائل پیدا ہوئے، جن ریاستوں کے اندر اور ان پر ظلم ہو رہے تھے، وہاں پر اٹھنے والی تحریکوں کی قیادت کو سنبھالا، اور ان ریاستوں کی قیادت اور حکمرانوں کو مجبور کر دیا اپنی اجتماعی قوت اور جد و جہد سے کہ وہ مسلمانوں کے حقوق ان کو لوٹائیں اور بحال کریں۔ یہ سماجی خدمت تھی۔ اور خدمت خلق میں کوئٹہ کا زلزلہ آ گیا، جماعت کو قائم ہوئے 5 سال ہوئے 1935 میں، اور 5 سال میں جماعت اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ پنجاب میں احرار کی حکومت قائم ہو رہی تھی، پورے پنجاب میں۔ یہ تو چھوٹا پنجاب ہے، وہ ہندوستان والا بھی ساتھ شامل تھا۔ اتنی زیادہ اس جماعت کو مقبولیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، لیکن اس دوران زلزلہ آ گیا کوئٹہ میں، پورا شہر تباہ ہو گیا۔ تو ہماری ساری قیادت الیکشن کو چھوڑ کے، الیکشن کی مہم کو چھوڑ کے کوئٹہ میں پہنچ گئی۔ یہ ہے کہ مقصد کو اہمیت دینا، چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑے کام کے لیے چھوڑ دینا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا۔ پوری قیادت وہاں پہنچی ہے، وہاں پر زخمیوں کا علاج کیا، جو ملبے کے نیچے بیچارے شہید ہو گئے ان کی لاشوں کو نکال کے کفن دیا، جنازے پڑھے، ان کی تدفین کی، نئے سرے سے شہر کی تعمیر کے اندر ایک مسلسل وہاں پر 6 مہینے کام کیا۔ اس سب کچھ کے باوجود پیچھے میدان خالی تھا، اور یہاں پر یونینسٹ پارٹی تھی جو بعد میں مسلم لیگ کے اندر آ گئی۔ سر فضل حسین، سر محمد شفیع اور اس قبیل کے اور بھی لوگ تھے جو انگریز کی مونچھ کا بال تھے، انہوں نے سازش کی اور میدان خالی پا کے انہوں نے وہی کام کیا جو آج ہو رہا ہے۔ مجلس احرار کے بہت سارے لوگ جیت گئے، گو وہ پوزیشن نہ رہی، لیکن اس کے باوجود اسمبلی میں کافی لوگ پہنچے۔ تو کیا کیا؟ وہ اوپر سے اشارہ آ گیا، جیسے آج کل اشارہ آتا ہے کہ جیتے ہوئے جو لوگ ہیں کہ بھئی تم ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ان بینچوں پر بیٹھ جاؤ، ان کرسیوں پر بیٹھ جاؤ۔
تو وہ یونانسٹوں کے ساتھ مل گئے. ایک چودھری افضل حق بیچارہ بچا, ایک مولوی مظہر علی اظہر بچا, ایک دو اور تھے, لیکن وہ جو بچ گئے نا وہ بھی اسمبلی کے اندر ان کے لیے مصیبت بنے رہے. آج بھی پنجاب اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, میں نے دیکھا ہے, وہ اس میں لکھا ہے کہ اس اسمبلی کے اندر سب سے زیادہ قانون سازی کے لیے جس شخصیت نے کام کیا وہ چودھری افضل حق ہے. سب سے زیادہ کوئی اجلاس نہیں جس میں انہوں نے کسی نہ کسی مسئلے پر بات کر کے قانون سازی نہ کروائی ہو اور کوئی مسئلہ حل نہ کروایا ہو. ان کی تقریریں موجود ہیں وہاں. تو یہ پوزیشن تھی مجلس احرار کی. تو ہندوستان میں جہاں بھی کوئی مسئلہ اٹھا, سکھر میں مسئلہ اٹھا مسجد منزل گاہ کا, اس مسجد کو بحال کیا, وہاں گئے, وہاں پہنچے. کانپور کی مسجد کا مسئلہ اٹھا, وہاں پہنچ گئے. وہاں پر بہار میں فسادات ہوئے, وہاں پہنچ گئے. قحط پڑ گیا, جلسے کیے, امیر شریعت کی تقریر پر ٹکٹ لگ گیا. آپ اندازہ کریں یہ 1940 کا دور ہے اور یہ بہار کی طرف کو قحط کی صورتحال پڑی تو دہلی میں جلسہ ہوا, سید اللہ شاہ بخاری کی تقریر رکھی گئی. 1000 روپیہ جو ہے وہ سٹیج کی ٹکٹ تھی. اس دور میں 1000 روپیہ, آج کروڑ سے اوپر بنتا ہے. اور کرسی والا صوفے والا جو تھا اس سے 500 روپے لیا, کرسی والے سے 300 روپے لیا, اور عام لوگوں سے کہا کہ جو آگے بیٹھنے والے ہیں 100 روپیہ دیں, اور پھر باقی مجمع سے کہا کہ 1 روپیہ دے دو. یہ کہاں جانا تھا فنڈ؟ وہاں پر ان کے قحط جو پڑا, لوگ مر رہے تھے بھوک سے, ان کی خدمت کے لیے. تو شاہ جی جب آئے نا تو لوگ ہل جل رہے تھے پیچھے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹکٹ نہیں لیا اور یہ آگے آ رہے ہیں. فرمایا ہٹا دو کنات کو, کھول دو, آنے دو سب کو. اور پھر فرمایا کہ جس کے پاس جو ہے وہ دے دے بس. اب اس لیے کہ یہ پیسے ہم نے نہیں رکھنے. میرے بھائی شیخ حسام الدین کل مجھے بتا رہے تھے کہ میں وہاں گیا تو ایک انسان کی لاش کو کتا کھا رہا تھا جو بھوک سے مر رہا تھا. تو یہ منظر دیکھ کے آیا ہوں. تو یہ ایسے کام ہیں. اس کے اندر جماعت نے حصہ لیا, فتنوں سے خبردار کیا, مسلمانوں کے ایمانوں کو بچایا, اور ایک طویل جد و جہد ہے. پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے بعد یہاں ایک ہی جماعت تھی جو حزب اختلاف کا کردار ادا کر سکتی تھی, مسلم لیگ تھی یا مجلس احرار تھی, تیسری کوئی جماعت نہیں تھی. لیکن پھر وہی قوتیں جنہوں نے 1936 میں ہمیں الیکشن میں ہرایا اور ہمارے جیتے ہوئے لوگوں کو دوسرے بینچوں پر بٹھایا. 1946 کے الیکشن میں بھی 10 سال کے بعد پھر ہمارے جیتے ہوئے لوگوں کو انہوں نے پھر یونانسٹوں کی یونانسٹ پارٹی کی سیٹوں پر بٹھا دیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر 1949 آ گیا, پاکستان بن گیا. تو پھر وہی قوتیں سرگرم ہوئی کہ یہ ابھی زندہ ہیں, یہ ابھی متحرک ہیں, ان کا کوئی بندوبست کیا جائے. تو پھر جماعت کے اندر ایسے خیالات کو انہوں نے انجیکٹ کیا, اس میں داخل کیا, اور مجلس احرار کو غیر سیاسی قرار دلوا دیا, بے بس کر دیا نا قیادت کو. آج دیکھ لیں آپ کتنے بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہیں, سب فارغ ہوئے بیٹھے ہیں, بے بس کر دیا. تو غیر سیاسی ہو گئی. اب اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو قبول کر لیا امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نبی کہ حالات جو ہیں آگے وہ ہمارے انتخابی سیاست کے حالات نہیں ہیں. ایک ہے مطلقاً سیاست. سیاست کا مطلب ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا, لوگوں کو خبردار کرنا, لوگوں کو برے راستے سے ان کو بچانا, صحیح راستے پر ان کو چلانا, ان کو نفع اور نقصان اس سے باخبر کرنا. یہ ہے سیاست, اور یہ انبیاء نے کی ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, حدیث ہے. بنی اسرائیل کے انبیاء خود سیاست کرتے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی ہے, ریاست قائم کی ہے سیاست کے ذریعے. اس ریاست کے ذریعے انہوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے, صرف مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی نہیں, کائنات کے تمام انسانوں کی خدمت کی ہے, ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا. تو یہ ہے جو سیاست کا بنیادی معنی ہے.
الیکشن انتخاب مختلف طریقے دنیا میں چل رہے ہیں، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے جانشین امیر شریعت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، انتظامی معاملہ ہے، سمجھ میں آ جائے، کوئی حالات ٹھیک ہوں تو ٹھیک ہے، کود جائیں اس میں، نہیں سمجھ میں آتا چھوڑ دیں۔ تو جماعت نے 2 الیکشن لڑے پھر چھوڑ دیا۔ 1950 میں یہاں باغلانگ خاں میں احرار کانفرنس ہوئی، اس کے اندر امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطاب فرمایا اس کا ایک اقتباس سنانا چاہتا ہوں جو آج بھی ہماری پالیسی کا مرکز اور محور ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ مجلس احرار اسلام چونکہ الیکشن بازی سے الگ ہو گئی ہے لہذا اب اسے ملکی معاملات میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ گویا ان کا مطلب ہے کہ ہم لوگ مر چکے ہیں یا ہم نے ملک چھوڑ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، احرار کا وجود اور کردار تاریخ کی بہت بڑی صداقت ہے۔ سیاست افرنگ کے فریب خوردہ اسیر سن لیں، ہم نے اپنے ملک اور اپنے حقوق سے قطعاً کنارہ کشی اختیار نہیں کی۔ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے حقوق شہریت جو ہیں ان کو زائل کر دے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمیں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے یہاں رہنا ہے، بات کرنا ہے، صحیح راستہ دکھانا ہے، غلط راستے سے روکنا ہے، غلط روی پر ٹوکنا ہے، گرد و پیش کے حالات و مسائل اور واقعات جو ہیں اس سے چشم پوشی ہم نہیں کر سکتے، نہ لا تعلق رہ سکتے ہیں۔ اس ملک کی تعمیر میں ہمارا خون پسینہ بھی ہے اور ہمیں تمام ملکی معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، سیاست اور معیشت و تجارت میں حصہ لینا ہے اور ملازمتوں میں اپنا حق بھی وصول کرنا ہے۔ ہمارے بچوں نے یہی تعلیم حاصل کرنی ہے اور تعلیم کے بعد ملازمت بھی ان کا بنیادی حق ہے۔ ملکی معاملات میں ہمارا بھی اتنا ہی دخل ہوگا جتنا کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے۔ ہم اپنا حق شہریت پورا استعمال کریں گے اور کسی قیمت اس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ قافلہ احرار رکا نہیں، ہم نے صرف جد و جہد کا رخ بدلا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ سول نافرمانی، تحریکیں، ڈائریکٹ ایکشن یا الیکشن کے ذریعے ہی اپنے حقوق حاصل کیے جائیں، اور بہت سے معقول ذرائع سے بھی یہ حقوق حاصل ہو سکتے ہیں۔ مجلس احرار اسلام کو اب ملک کی سیاست میں نئی حکمت عملی کے ساتھ فعال کردار ادا کرنا ہے۔ ختم ہوگی بات۔ تو تب سے آج تک یہ 50 ہے، 1953 میں جب اس ملک کے اقتدار پر قادیانی شب خون مارنا چاہتے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری کھڑے ہوئے، سیاسی قیادت کی، ملک کی تمام جماعتوں کو ایک سٹیج پر جمع کیا، کل جماعتی مجلس عمل ختم نبوت بنائی، تحریک ختم نبوت چلائی، اور مجلس احرار اسلام تحریک ختم نبوت کی بانی جماعت ہے۔ آج جتنی جماعتیں چھوٹی بڑی ختم نبوت کے حوالے سے کام کر رہی ہیں وہ سب مجلس احرار ہی کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا ہے، اسی سے ہی نکلی ہے۔ یہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، مجلس احرار سے ہی نکلی ہے ساری جماعتیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو ہم دوسری جماعتوں کو دیکھ کر حسد بھی نہیں کرتے، بغض بھی نہیں ہمارے دل میں، ہمیں پریشانی بھی نہیں ہوتی، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہم رش کرتے ہیں اس بات پر کہ اس پرچم کو لے کر احرار تنہا نکلے تھے، آج ہم تنہا نہیں ہیں، آج 10 جماعتیں بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، تو خوشی کی بات ہے۔ بڑا کم ظرف ہوتا ہے وہ کہ جو کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے وہ کسی حسد میں مبتلا ہو جائے، کم ظرف آدمی ہوتا ہے، اور اس کے حسد میں مبتلا ہونے سے دوسرے کا کام کبھی نہیں رکتا، کبھی نہیں رکتا۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حسد وہ کرتا ہے جو نعمت سے محروم ہوتا ہے، محروم النعمت آدمی حسد کرتا ہے۔ تو مجلس احرار کو تو حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو رش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کام آگے بڑھ گیا، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پھیل گیا، پوری دنیا میں ہر جگہ ختم نبوت کی بات ہو رہی۔ تو دوستو، مجلس احرار اسلام
آج اسی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مفکر احرار چودھری افضل حق، مولانا سید محمد داود غزنوی، اور اسی طرح ان کے ساتھ جو رفقات ہیں، شیخ حسام الدین، ماسٹر تاج الدین انصاری، مولانا گلشیر شہید، مولانا محمد علی جلندری، قاضی احسان احمد شجابادی، اور پھر شعراء میں، ادیبوں میں آغا شورش کاشمیری، جاں باز مرزا منور غوری، ادیب الاحرار منور غوری، علامہ طالوت مرحوم، یہ جماعت تھی ایک۔ ہمارے 15 روزنامے نکلتے تھے، صحافت کے اندر بھی پورا کردار ادا کیا الحمدللہ۔ 10 کے قریب ہفت روزے تھے پورے ہندوستان میں، 15 روزنامے تھے، روزنامہ آزاد، روزنامہ احرار، روزنامہ مجاہد، یہ موٹے موٹے 2-3 نام ہیں۔ اور یہ روزنامہ احرار تو کئی شہروں سے نکلتا تھا، لاہور سے، سہارنپور سے، پشاور سے، علی گڑھ سے، کئی جگہ سے نکلتا تھا روزنامہ۔ تو ہر محاذ پر ہماری جماعت کے بزرگوں نے کام کیا۔ اس میں شاعر بھی تھے، اس میں ادیب بھی تھے، اور اس کے اندر تاجر بھی تھے، اس کے اندر وکیل بھی تھے، اس کے اندر علماء بھی تھے، اس کے اندر صحافی بھی تھے، اس کے اندر ہر طبقے کا آدمی اس کے اندر موجود تھا۔ اس لیے یہ جماعت مقبول ہوئی۔ تو ہمیں سزا دی گئی، بھگت گئے، لیکن ہم نے یہ طے کیا ہمارے بزرگوں نے کہ اس پرچم کو ہم سرنگوں نہیں ہونے دیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ جب تک زندہ ہے، احرار کا ایک کارکن بھی زندہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس پرچم کو لے کر آگے بڑھتا رہے گا، ایک قدم بھی ہمارا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جہاں بھی کوئی ختم نبوت کے خلاف سازش ہوگی ہم وہاں پہنچیں گے، اور پہنچ کر اس سازش کا سر کچل دیں گے۔ ہم اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر تمام دینی جماعتوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ وہ سب ہماری حلیف ہیں، ہماری برادر وہ دینی جماعتیں ہیں، برادر تنظیمیں ہیں ہماری کسی سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے طے کر دیا، سید ابو ذر بخاری رحمہ اللہ نے، ہمارے صرف 3 دشمن ہیں، دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن ازواج و اصحاب رسول، بس اس کے علاوہ سارے ہمارے دوست ہیں۔ پھیلا لو اس کو۔ اس 3 جملوں کے اندر انہوں نے پوری کی پوری جماعت کی پالیسی اور عقیدہ جو ہے اس کے اندر بیان کر دیا، ختم ہوگی بات۔ تو ہم مدح صحابہ کا معاملہ آیا تو لکھنؤ میں مجلس احرار وہاں کھڑی تھی، علماء تو سوچ رہے تھے، لکھ رہے تھے، مجلس احرار میدان میں آ گئی کہ ہم سوچ بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، اب بول بھی رہے ہیں، میدان میں آ گئے ہیں، تاریخ چلا دی اور منوایا، قدح صحابہ کے قانون کو منسوخ کروایا۔ یہ کام بھی مجلس احرار نے کیا، اور تب سے آج اس کا تسلسل ہے، جاری ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، الحمدللہ، خوشی کی بات ہے، اللہ سلامت رکھے سب کو۔ تو بس بھائی، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھیں، اور ملکی حالات پر نظر رکھیں، پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اور اس ملک میں ہم نے رہنا ہے، اور اس ملک کے حقوق جو ہے، جو اس ملک کے عوام کے حقوق جو ہے، ان کا تحفظ کرنا ہے۔ اور مجلس احرار نے جو خدمت کی ہے، جو سماجی خدمت کی ہے، وہ بلا تخصیص مذہب و فرقہ کی ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلک کا آدمی آ گیا تو ہم اس کی خدمت نہیں کریں گے۔ یہ پیچھے سیلاب آیا ہوا تھا، مجھے ایک بڑے سیکولر اور ترقی پسند ایک دانشور ہے اسلام آباد میں، اس نے مجھے فون کیا، سرگرمیاں ہماری وہ دیکھتا رہتا تھا سوشل میڈیا پہ۔ اس نے کہا کہ شاہ جی ایک بات بتاؤ بس مختصر، اگر سیلاب میں کوئی قادیانی ڈوب رہا ہو اور وہ کہے کہ میں آپ کا مذہب قبول نہیں کرتا، میں ہوں احمدی، قادیانی ہوں، تو کیا آپ اس کی جان بچانے کی کوشش کریں گے؟ میں نے کہا بالکل کریں گے، بالکل کریں گے، اس کی جان بچانے کی کوشش، اس کو نکالیں گے پانی سے، اس کو اس پانی سے نکالنا اور اس کی جان کو بچانا جو ہے، یہی اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، یہی ذریعہ بنے گا۔ کہ میرے محسن تو یہ ہیں جنہوں نے مجھے موت سے نکالا، میری خدمت کی، تو میں نے کہا ہم تو اس کو نکال کر پھر دعوت دیں گے، پہلے اس کو نکالیں گے، یہ نہیں وہ پھنسا ہوا تو ہم اس کو کہیں کہ کلمہ پڑھو، مطلب اس پر بندوق رکھ دیں اور اس کو کہیں کہ کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا وہ مجھے نہیں آتا، آتا تو مجھ کو بھی نہیں ہے، لیکن تم پڑھو، تو یہ کام نہیں ہوگا۔ تو کلمہ آنا چاہیے،
اور اس کو نکالنا چاہیے اور اس کو کلمہ سنانا چاہیے اور اس کو کلمے کی نورانی جو کیفیت ہے اس کے اندر لانا چاہیے۔ تو یہ خدمت ہم آج بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا دعوتی کام مولانا سید المنان بخاری دامت برکاتہم ان کی سرپرستی میں، ان کی نظامت میں چل رہا ہے، اور مسلسل قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد آصف صاحب ہیں، وہ ان کے رفیق ہے، اور ٹیم ہماری ساری مبلغین کی یہاں موجود ہے۔ مولانا اکمل صاحب ہیں عزیزم، یہ ہمارے فرحان حقانی ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے یہاں بڑی محنت کر کے ملتان کے علاقوں میں بہار لگا دی ہے، جماعت کے ہر طرف پرچم لہرا دیے ہیں۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور میں ان کی خدمات کو جو ہے نا سلام پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ کیلنڈر ہم نے شائع کیا ہے، ختم نبوت کیلنڈر، توجہ فرما لیں جو ساتھی آئے ہیں، اور یہ ماہنامہ نقیب ختم نبوت ہے۔ آج ہمیں 35 سال ہو گئے اس کو چلاتے ہوئے، اور الحمدللہ کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ محسن آرار حضرت مولانا سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایسے بیٹھے بیٹھے صحافی بنا دیے کہ چلو بھائی یہ شروع ہو گیا، کہ چلو بھائی پرچہ نکالو، یہ نام ہے اس کا، یہ مضمون پکڑو، کتابت کراؤ، چلو چھپوا کے آؤ، چلو اس کو بھیج دو، واہ شروع ہو گیا۔ اور یہ 35 سال تو ہیں اس کے، 1999 نہیں 88 سے نہیں، 88-89 2 سال ہم نے بغیر ڈکلیریشن کے شائع کیا۔ 90 سے ہمیں 35 سال ہوئے، اور 88 سے شروع کرے تو 37 سال ہو گئے۔ تو الحمدللہ یہ بند نہیں ہوا۔ ہاں، یہ رسالے چلانا کو آسان کام نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے رسالے جاری ہوئے اور سارے ختم ہو گئے۔ الحمدللہ یہ ختم نبوت کے کام کی برکت ہے، یہ چل رہا ہے۔ آخری اعلان یہ ہے کہ یہ 10 روزہ ختم نبوت کورس سالانہ یہاں ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ دینی مدارس کے امتحانات وفاق کے ختم ہوں گے تو یہ شروع ہو جائے گا، اور اس میں ہم بہت محنت کرتے ہیں۔ مختلف مذاہب پر بھی ہم معلومات پہنچاتے ہیں، تاریخ ہے، سیاست ہے، عقیدہ ہے، قادیانیت ہے، بابیت ہے، بہائیت ہے، پرویزیت ہے جی، اور اسماعیلی مذہب ہے، اور اسی طرح بوہرے ہیں، وہ جتنے مذاہب ہمارے علاقے میں ان سب پر معلومات بھی دیتے ہیں، تاکہ ہمارے تیار ہونے والے مبلغ نوجوان جو ہے وہ ان مسائل سے باخبر ہوں اور علم سے مسلح ہوں، علم سے، اور وہ میدان کے اندر نکل کر کام کریں۔ تو یہ 8 فروری کو شروع ہوگا اور 17 فروری کو ختم ہوگا۔ اس میں ضرور شریک ہوں، اور شام کی جو مغرب کے بعد کی نشست ہے، عمومی نشست ہے، اس میں عام ہمارے شہر کے حضرات بھی فارغ ہو کے آ سکتے ہیں، تو اس پر بھی توجہ فرما لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کرنا ہے جی؟ یہ طلباء ہیں، دست شفقت فرما دیں۔ ہاں جی، بس ٹھیک اللہ آگے سے گزر جائیں گے۔ اچھا بھائی، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، علم نافع عطا فرمائے آپ کو، ماشاءاللہ، علم نافع اللہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، علم نافع عطا فرمائے اللہ آپ کو۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔